میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و روح الارواح و غذائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرنامہ کلام میں جن آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نساء کی آیت ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں سے ہے اور اس کا دائرہ چوتھے پارے سے ہوتے ہوئے پانچویں پارے میں ختم ہوتا ہے۔ تو سورہ نساء قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں سے ہے اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نساء پانچویں پارے کی آیت ہے۔ آیت کا نشان 7، 8 اور 7، 9 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا یہود و نصارہ اور مشرکین کا ایک عقیدہ تھا، فرمایا کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب انہیں کوئی خیر پہنچے، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ کہتے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ خیر، یہ بھلائی، یہ اچھائی یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور جب انہیں کوئی برائی پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی غم پہنچے یا کسی نعمت میں کمی کا شکار ہو جائے تو وہ الزام لگاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اور کہتے کہ ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، اور گویا کہ ان کی بے برکتی ہے، گویا کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کرتے اور کہتے نحوست کی نسبت کرتے اور کہتے کہ یہ ان کی جانب سے ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کہہ دو کہ سب اللہ کی جانب سے ہے، خیر و شر سب اللہ کی جانب سے ہے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھنا تو دور ہے، یہ سمجھنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں جانتے۔ سمجھنے کے بارے میں کوئی سوچے تبھی سمجھے گا نا، اگر کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو کیا سوچے اور کیا سمجھے؟ تو فرمایا یہ ایک تو ہے سمجھنا، لیکن سمجھنے کے بارے میں بھی ارادہ ضروری ہے۔ یہ ایک تو سمجھتے نہیں اور دوسرا سمجھنے کے لیے ارادہ بھی نہیں کرتے، سیکھنا بھی چاہتے نہیں ہیں۔ یہ ہے اس آیت مقدسہ کا مرادی معنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر جب انہیں بھلائی پہنچے تو وہ کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچے، کوئی نقصان پہنچے تو وہ کہتے یہ تمہاری طرف سے ہے۔ تمہارے کا مطلب صحابہ کرام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، پیارے حبیب تم کہہ دو کہ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، لیکن ان لوگوں کو کیا ہو گیا، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ تو بات سوچنے کی جانب جاتے بھی نہیں ہے، یہ بات سوچنا بھی چاہتے نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ الی آخرہ۔ شان نزول کے بارے میں امام خازن نے لکھا، اس آیت مقدسہ کے شان نزول کے بارے میں امام خازن اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں بھی یہی بیان کیا، امام بغوی نے بھی یہی بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم مدینہ طیبہ منورہ مقدسہ معطرہ مطہرہ میں تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بعض لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، بعض لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، بعض آپ کے محب ہوئے، بعض آپ کے مخالف ہوئے۔ تو جو آپ کے محب ہوئے، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، انہوں نے صحابیت کا صحرا اپنے سر سجا لیا، جنتی ہونے کی بشارت زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں مل گئی، انہوں نے پا لیا۔ اور جنہوں نے آپ کا انکار کیا وہ یا تو یہودی رہے یا عیسائی رہے یا مشرک رہے یا منافق رہے، یہی تمام لوگ رہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
انکار کیا۔ تو مدینہ طیبہ میں زیادہ تر یہودی تھے اور منافقین تھے۔ تو ایسا ہوا کہ مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ نزول اجلال سے پہلے یعنی آنے سے پہلے ان کی کھیتیاں بھی بڑی آباد تھیں اور ان کے باغ بھی بہت اچھا پھل دیتے۔ لیکن جب وہ مدینہ طیبہ جب رسول اللہ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہجرت کرتے ہوئے تشریف لے آئے، تو اب ہوا یہ کہ ان کے باغات پھل کم دینے لگے، ان کی کھیتیوں میں سبزہ ان کی فصلیں کم ہو گئیں، فصلوں میں کمی آ گئی۔ کسی سال تو سبزہ زیادہ ہوتا، کسی سال فصل معمول کے مطابق ہوتے اور کسی سال فصلوں میں کمی آ جاتی، کسی سال باغ میں پھل زیادہ ہوتے معمول کے مطابق ہوتے اور کبھی کمی آ جاتی۔ اب جب زیادہ ہوتے تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کسی سال کمی آ جائے تو وہ کہتے کہ جب سے محمد رسول اللہ اور ان کے اصحاب یہاں تشریف لائے یہاں آئے ہیں تب سے ہمیں اس نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ العیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، وہ کہتے کہ جب سے محمد رسول اللہ اور ان کے اصحاب یہاں تشریف لائے یہ انہی کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہماری فصلوں میں کمی آ گئی اور ہمارے پھلوں میں کمی آ گئی۔ تو ان کے رد کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ جب انہیں کوئی خیر پہنچے تو یہ کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب انہیں کوئی خیر نہ پہنچے کوئی شر پہنچے تو وہ کہتے کہ یہ ان کی جانب سے ہے۔ فرمائے پیارے حبیب تم کہہ دو خیر و شر سب اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس آیت مقدسہ میں خیر و شر کے حوالے سے یہاں پر غور طلب بات یہ ہے جو ہم آج یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس آیت کو ہم نے ماضی قریب میں بھی گفتگو کا حصہ بنایا ہے، اس سے کچھ اور بھی ہم نے مسائل بیان کیے، آج ہم نے کچھ اور مسائل بیان کرنے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں خیر و شر کے حوالے سے 3 عقیدے بیان کیے گئے۔ خیر و شر کے حوالے سے ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر خیر ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور شر ہے تو کسی دوسرے کی طرف سے ہے، کسی کی نحوست ہے، یہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ہے خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا عقیدہ ہے کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر بندوں کی اپنی کمائی ہے۔ یہ 3 عقائد ہیں جو ان آیت مقدسہ میں ترتیب وار بیان کر دیے گئے۔ پہلا عقیدہ یہود کا، نصارہ کا، مشرکین کا، منافقین کا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ خیر اللہ کی طرف سے اور شر محمد رسول اللہ اور ان کے اصحاب کی العیاذ باللہ نحوست سے ہے، یعنی کسی کی نحوست کی وجہ سے شر ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہو گیا۔ دوسرا عقیدہ خود قرآن مجید نے بیان کیا، خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ۔ اور تیسرا عقیدہ اللہ نے خود بیان کیا، فرمایا خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ بھی مسلمانوں کا ہی عقیدہ ہے۔ یعنی پہلا ایک عقیدہ یہ مشرکین کا، منافقین کا، یہود و نصارہ کا ہے، اور اس کے بعد 2 عقیدہ تفصیل کے ساتھ، تعویل کے ساتھ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ تینوں عقائد اس میں بیان ہوئے۔ اب دیکھیے آیت کریمہ کی دوبارہ تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ کہتے کہ یہ محمد رسول اللہ اور ان کے اصحاب کی طرف سے ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہو گیا۔ پھر اس عقیدے کی رد کے لیے اللہ نے فرمایا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تم کہہ دو کہ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بات سوچنے کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہ 2 عقیدہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی اسی آیت کے بعد ہی اللہ رب العزت فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھلائی تم تک پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی یا کوئی کمی تم تک پہنچے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ 3 عقیدے قرآن مجید نے ترتیب وار بیان کیے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ تینوں عقیدے، ایک عقیدے کی تو تردید خود قرآن مجید نے کر دی کہ یہ منافقین کا طریقہ ہے، لیکن 2 عقیدے کی تردید قرآن مجید نے نہیں کی۔
اور دونوں عقیدے ظاہر میں اگر دیکھیں تو ایک دوسرے کی تردید خود ہی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت ان دونوں عقیدے میں خود ہی ہے۔ پہلے قرآن مجید کی آیت نمبر 7-8 میں اللہ نے فرمایا قل کل من عند اللہ، خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اسی آیت میں 7 اور 8 کے بعد 7 اور 9 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی 79 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، اور 90 نمبر کی آیت میں یا 79 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھلائی تم تک پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ دو عقیدے دونوں قرآن مجید نے بیان کیے، اور دونوں کی تردید قرآن مجید نے خود نہیں کی۔ ایک بار تو قرآن مجید آیت کے پہلے آیت میں کہتا ہے کہ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی کے بعد دوسری آیت میں قرآن مجید کہتا ہے خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو یا تو پہلے والی آیت صحیح ہے یا پھر دوسری والی آیت صحیح ہے، اور قرآن مجید نے دونوں کی تصدیق کی، دونوں کی تردید نہیں کی۔ چنانچہ اسی وجہ سے شروع سے لے کے آج تک اس حوالے سے مختلف الخیال لوگ رہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث بہت اہم ہے جو آج ہم اس حدیث کو بیان کرنا چاہتے، اسی حدیث سے ہم اپنے کلام کو چلائیں گے، اسی حدیث سے۔ چنانچہ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اس کی روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن ابی العاص رضی اللہ عنہما بھی اس کے راوی ہیں۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں اس کو لکھا، اور امام بیہقی نے بھی اس کو اپنی سند سے روایت کیا الاسماء والصفات میں۔ کہتے ہیں کہ چند لوگ موجود تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک جگہ تشریف فرما تھے، ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ اب جب گفتگو چلی، خیر اور شر پر گفتگو چلی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ خیر ہی خیر ہے، فرمایا خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ اچھائی خیر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ خیر ہی خیر ہے، اور برائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بندوں کی طرف سے ہے۔ تو اب کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے لیے متفق ہوئے، ان کی بات پر کچھ لوگوں نے اتفاق کیا، اور بعض لوگ تھے جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قول پر اتفاق کیا۔ بعض لوگ ان کی طرف ہو گئے اور بعض ان کی طرف ہو گئے، لیکن فیصلہ اب کون کرے کہ دونوں کی باتوں میں صحیح بات اور درست بات کیا ہے، دونوں کے عقیدے میں درست عقیدہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں پھر فیصلہ کروانے کے لیے سب پہنچے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یار غار، آپ کے ساتھی، ان کا ایک عقیدہ ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کا ایک عقیدہ ہے، حضرت ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر بندوں کی طرف سے ہے، اور حضرت عمر کا عقیدہ یہ ہے، حضرت عمر کا کہنا یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ یا رسول اللہ، ہم میں سے بعض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تائید کرنے والے ہیں، اور ہم میں سے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قول کی تائید کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں علم اور عمل کے پہاڑ ہیں، علم و معرفت انہی کے سینے سے نکلتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی بات مبنی بر خطا تو نہیں ہو سکتی نا۔ تو بعض لوگوں نے ان کی قول کی تائید کی اور بعضوں نے ان کے قول کی تائید کی ہے، لیکن فیصلہ نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ فیصلہ فرمائیں کہ کس کا نظریہ صحیح ہے، کس کا کہنا صحیح ہے، ان دونوں میں کس کا کہنا صحیح ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا پر کسی کو نہیں کہا،
ہاں آپ نے فیصلہ کر کے بتا دیا. فرمایا میں تم دونوں کے درمیان میں وہ فیصلہ کروں گا جو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام کے درمیان میں فیصلہ کیا تھا. فرمایا یہی گفتگو عالم بالا میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کے درمیان ہو رہی تھی. حضرت جبریل کا کہنا تھا، حضرت جبریل کا کہنا وہ تھا جو حضرت عمر کا کہنا تھا، اور حضرت میکائیل کا کہنا وہ تھا جو حضرت صدیق اکبر کا کہنا تھا. حضرت میکائیل کہتے تھے کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر بندوں کی طرف سے ہے. حضرت جبریل کہتے تھے خیر و شر سب بندوں کی طرف سے ہے. جب ان دونوں میں اختلاف ہوا، دونوں کی گفتگو آپس میں ٹکرانے لگی، تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ کرتے ہیں. تو فیصلہ کیا کریں؟ تو فرمایا آسمان میں جب اختلاف ہو جائے تو فرشتے جبریل امین سے فیصلہ کرواتے، لیکن ابھی تو یہ خود ہی معاملات میں ہیں، تو اب ان دونوں کا فیصلہ کون کرے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں حاضر ہوئے. وہ بھی تو ملک الملائک ہے نا، وہ بھی تو ملائکہ کے سردار ہیں. جس طرح حضرت جبریل امین تمام ملائکہ کے سردار ہیں، تو ان کے بعد یہ بھی تو کم درجہ نہیں رکھتے. حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرائیل ہیں، حضرت اسرافیل علیہم السلام ہیں، تو ان کا بھی مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ گفتگو یہاں کر رہے تھے، وہی گفتگو عالم بالا میں جبریل اور میکائیل کر رہے تھے. تو میکائیل علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر بندوں کی طرف سے ہے. اور جبریل علیہ السلام کا کہنا یہ تھا خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے. جس طرح چنانچہ میکائیل علیہ السلام کا کہنا وہی تھا کہ جو اے ابو بکر تمہارا کہنا تھا، اور جبریل علیہ السلام کا کہنا وہ تھا جو اے عمر تمہارا کہنا تھا. تو جب یہ دونوں چلے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے فیصلہ کیا، تو فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو فیصلہ جبریل اور میکائیل کا حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، وہی فیصلہ اے عمر اور اے ابو بکر میں تمہارا کرتا ہوں کہ وہی فیصلہ ہے کہ بے شک خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر زمین میں تم میکائیل علیہ السلام کی طرح ہو، اور اے عمر زمین میں تم جبریل امین علیہ السلام کی طرح ہو. جس طرح وہ دونوں معاملات میں، عقیدے میں الگ الگ ہیں، اسی طرح اے ابو بکر اور اے عمر تمہارا بھی عقیدہ اور تمہارا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا. اور پھر اسی حدیث کو آگے لے جاتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکما بمثلکما فی الملائکہ ومثلکما فی الانبیاء. فرمایا کہ اے ابو بکر اور عمر میں تم دونوں کو نہ بتاؤں کہ انبیاء میں تمہاری مثال بھی موجود ہے اور ملائکہ میں بھی تمہاری مثال موجود ہے. بعض ملائکہ تم جیسے اور بعض تم ملائکہ جیسے ہو، اور بعض انبیاء میں تمہاری مثل موجود ہے، یعنی تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بعض انبیاء کی مثل ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بکر و عمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں اور اسے بھی امام سیوطی نے ہی نقل کیا. فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی جانب توجہ فرماتے ہوئے فرمائے الا اخبرکما بمثلکما فی الملائکہ ومثلکما فی الانبیاء. اے ابو بکر میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم دونوں کی مثال ملائکہ میں بھی ہے، تم دونوں کی مثال انبیاء میں بھی ہے. اور پھر فرمایا مثلکا یا ابا بکرن فی الملائکتی کمثلی میکائیل ینزل بالرحمہ. اے ابو بکر تمہاری مثال ملائکہ میں میکائیل علیہ السلام جیسی ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں تو رحمت ہی لے کر آتے ہیں، ان کے مزاج میں نرمی ہے.
وہ اپنے محبین کے لیے بھی نرمی برتتے ہیں اور مخالفین کے لیے بھی نرمی برتتے ہیں. ان کے مزاج میں نرمی ہے. وہ جب چلیں نرمی کے ساتھ، جب نازل ہو نرمی کے ساتھ نازل ہوں. وَمِثْلُكَ فِي الْأَنْبِيَاءِ، اور اے ابو بکر تمہاری مثال انبیاء میں ایسی ہے کمثل ابراہیم، جیسے انبیاء کرام میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. قال، جب انہوں نے کہا، جب دعا کی، اپنے مخالفین کے لیے بھی بخشش کی دعا کی اور اپنے محبین کے لیے بھی رحمت کی دعا کی، اور فرمایا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. عرض کرنے لگے یا اللہ، جو لوگ میرے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے، جنہوں نے میری اتباع کی، تو بے شک میں ان کی شفاعت کرتا ہوں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں. اور یا اللہ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، جو میرا ساتھ نہ دینے والے ہوئے، فانک غفور رحیم، یا اللہ تو بھی بخشنے والا ہے تو انہیں بخش دے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نرمی میں تھے، محبین کے لیے بھی مخالفین کے لیے. تو اے ابو بکر، ملائکہ میں تمہاری مثال حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہے کہ جب وہ اترتے ہیں تو رحمت لے کر اترتے. اور انبیاء میں تمہاری مثال اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہے. اور پھر آپ نے توجہ کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف، اور آپ نے فرمایا وَمِثْلُكَ یا عمر، اے عمر تمہاری مثال فی الانبیاء فی الملائکہ، ملائکہ میں کمثل جبریل، تمہاری مثال ملائکہ میں جبریل جیسی ہے. ینزلو بالرحمتی والشدتی والبعثی والنقمتی علی اعداء اللہ، وہ کبھی اترتے ہیں تو رحمت لے کر اترتے، کبھی شدت لے کر اترتے، کبھی تنگی لے کر اترتے، اللہ کے دشمنوں پر عذاب لے کر نازل ہوتے ہیں. یہ معاملہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کا. فرمائے بالکل تمہاری طرح کہ تمہارے مزاج میں نرمی بھی ہے، سختی بھی ہے، کبھی نرمی آئے کبھی سختی آئے، ویسے ہی اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے حضرت جبریل امین کا معاملہ ہے کہ کبھی وہ نازل ہوتے تو نرمی کے ساتھ نازل ہوتے، کبھی سختی کے ساتھ نازل ہوتے، کبھی شدت کے ساتھ نازل ہوتے، کبھی اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں پر عذاب لے کر نازل ہوتے. وَمِثْلُكَ یا عمر فی الانبیاء، اور اے عمر تمہاری مثال انبیاء میں ایسی ہے کمثل نوح، جیسے اللہ کے نبی نوح ہیں. قال، انہوں نے اپنی قوم کے لیے فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یا اللہ زمین میں جو تیرا نام لینے والا نہیں ہے، یا اللہ زمین میں جو تیرا مخالف ہے، اسے زمین میں ہی غرق کر دے، اسے ختم کر دے، زمین میں کسی ایک کو بھی تیرا مخالف نہ چھوڑ. ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ زمین میں تیرے مخالفین میں سے کسی ایک کا گھر سلامت نہ رہے. تو جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام غصے والے، غضب والے تھے، اے عمر تم بھی غصے والے، غضب والے ہو. صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا کہ سختی، خیر اور شر دونوں اللہ کے لیے ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا خیر اللہ کے لیے ہے، خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر بندوں کی طرف سے ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے دونوں عقیدہ بیان کیا اور دونوں عقیدے میں سے کسی ایک کی تردید نہیں کی. آیت نمبر 7-8 میں اللہ نے فرمایا قل کل من عند اللہ، خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے. اس میں تصدیق ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی. اور پھر آیت نمبر 7 اور 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو خیر تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو شر تمہیں پہنچے وہ تمہارے اپنے اعمال کی کمائی ہے. یہاں رب ذوالجلال نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اور عقیدے کی تصدیق اور تائید کر دی. لہذا ایک آیت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تائید ہے اور دوسری آیت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تائید ہے. اب دونوں قول کیسے ہیں؟ خیر اور شر کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس نسبت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں.
لیکن خیر اور شر کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اس کا سبب انسان بنتا ہے۔ جب انسان نیکی کرے تو اسے نیکی کا بدلہ خیر کی صورت میں ملتا ہے، جب کوئی غلط کام کرے تو اس کا بدلہ شر کی صورت میں ملتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر انسان کے اپنے اعمال کی کمائی ہے۔ لہذا اگر تعویل کی جائے، نسبتوں کی جانب دیکھا جائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی سچا ہے، اور اگر تخلیق کی جانب دیکھا جائے تو خیر اور شر دونوں کو پیدا کرنے والا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ بھی اللہ رب العزت ہی ہے۔ ایک بات ہو گئی جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ علم کلام۔ علم کلام کا عقیدہ ہے۔ یہاں سے ہم علم کلام پہ تو گفتگو کرنا نہیں چاہتے، یہاں ہم بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ زمین میں اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو بعض ملائکہ کی صفت میں ہوتے ہیں، بعض انبیاء کی صفت میں ہوتے ہیں۔ اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس گفتگو کو ہم نے دوسرے پیرائے میں پچھلی نشست میں بھی بیان کیا تھا کہ زمین میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض ملائکہ کے مثل ہوتے ہیں اور بعض انبیاء کے مثل ہوتے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مقدسہ میں، اس حدیث اس فرمان عالی میں بیان کیا، اور پہلے بھی ہم نے ایک اور حدیث بھی بیان کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ لہذا اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعلیٰ صفات ہوتے ہیں، ان کی صفات ایسی اعلیٰ اور ان کا باطن ایسا مزکہ اور مصفہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باطن کے لحاظ سے فرشتوں کی صفات میں ہو جاتے ہیں، فرشتوں کی صفت ہو جاتی ہے، اور ان کا باطن اتنا پاک ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات انبیاء کرام کے مثل ہو جاتے ہیں۔ یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہے، اگر یہ کہنا غلط ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بعض کے لیے نہیں، تمام انبیاء کے، تمام اولیاء اور علماء کے لیے ہے نا۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء کرام بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کے مثل ہیں۔ یہ بھی اسی بات کی تائید ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انبیاء کرام کے صفات ان کے اندر ہوتے ہیں، یا تو انبیاء کرام کے صفات ہوتے ہیں یا بعض فرشتوں کی صفات میں ہوتے ہیں۔ ایک بات، اس بات کو مزید واضح کیجئے، حدیث ابدال بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے جس کا نام ہی عنوان حدیث ابدال، اور مختلف محدثین نے اپنی سند سے حدیث ابدال کو نقل کیا۔ میری معلومات کے مطابق سب سے زیادہ حدیث ابدال پر محنت کرنے والے امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ ہیں۔ اب تک جتنی حدیث ابدال موجود ہیں اسے 40 واسطوں سے امام سیوطی نے ایک جگہ جمع کیا اور اس کتاب کا نام رکھا الخبر الدال فی تحقیق القطب والاوتاد والنقباء والابدال۔ ایک پوری کتاب لکھی امام سیوطی نے اور 40 سندوں سے اس حدیث کو بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے بعض لوگ ہیں جو اس حدیث کا انکار کرنے والے، تو امام سیوطی اپنے زمانے کے مجدد تھے، اپنے زمانے کے اعلی حضرت تھے، تو انہوں نے اس بات کی تحقیق کی اور ثابت کیا کہ حدیث ابدال ایک سند سے نہیں بلکہ 40 سندوں سے ثابت ہے۔ کتنی سند کا آپ انکار کریں گے؟ ایک سند ضعیف ہوگی، 2 ضعیف ہوگی، 40 کی 40 سندیں ضعیف ہو جائیں، ایسا کیسے؟ اگر 40 کی 40 سندیں بھی ضعیف ہو جائیں تو 40 بوڑھے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو 2-4 نوجوانوں کی قوت تو ان میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر 40 کی 40 حدیث بھی ضعیف ہو جائے، ضعیف کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا یا کمزور نا، 40 کمزور ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک طاقتور کا تو مقابلہ کر ہی سکتے ہیں۔ تو امام سیوطی نے اس حدیث کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کتاب کا نام رکھا الخبر الدال فی تحقیق القطب والابدال والنقباء والاوتاد او کما قال۔ تو حضرت امام سیوطی اس حدیث کو نقل کرتے اور ابن عساکر کے حوالے سے، ابن عساکر نے اپنی سند سے اس حدیث کو نقل کیا، اور نقل کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ روایت کرتے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ فی الخلق 300 قلوب علی قلب آدم علیہ السلام۔ فرمایا اللہ کے بعض بندے زمین میں ہیں جن کی تعداد 300 ہے، وہ اللہ کے خاص چنیدہ لوگ ہیں، مصفہ اور مجتبی لوگ ہیں،
اور ان کی تعداد ہر زمانے میں 300 ہوتی ہے۔ ان للہ فی الخلق 300، بے شک اللہ کے مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں، زمین میں 300 ایسے لوگ ہوتے ہیں، قلوبہم علی قلب آدم علیہ السلام، ان کے دل آدم علیہ السلام کے دل کی طرح ہوتے ہیں۔ وفی الخلق للہ وللہ فی الخلق، اور پھر فرمایا اور زمین میں اللہ کے بعض بندے ہوتے ہیں 40 جن کی تعداد 40 ہے، قلوبہم علی قلب موسیٰ علیہ السلام، ان کے دل موسیٰ علیہ السلام کے دل کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد ہر زمانے میں 40 ہوتی ہے، جن کو کہتے ہیں 40 ابدال، اور یہ 40 کے 40 ابدال ہر زمانے میں شام میں ہوتے ہیں، اور یہی 40 ابدال ہیں جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے امام مہدی کے ہاتھ پر یہی بیعت کریں گے۔ یہ 40 ابدال ہیں، اللہ نے انہیں سنبھال کے رکھا ہے کہ جب امت پر کٹھن وقت ہوگا تو سب سے پہلے یہ میدان عمل میں آئیں گے۔ فرمائے ان للہ فی الخلق 40، بے شک اللہ کے بندوں میں 40 ہیں جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، قلوبہم علی قلب موسیٰ، ان کے دل موسیٰ علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْخَلْقِ 7، اور زمین میں اللہ کے 7 ایسے بندے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، قلوبہم علی قلب ابراہیم، جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مطابق ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْخَلْقِ 3، اور زمین میں اللہ کے بندوں میں سے 40 ایسے 3 ایسے ہوتے ہیں، وَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْخَلْقِ 3، اور زمین میں اللہ کے بندوں میں سے 3 ایسے بندے ہوتے ہیں، وہ اولیاء کاملین ہوتے ہیں، اکابر الاولیاء ہوتے ہیں، کہ فرمایا قلوبہم علی قلب میکائیل، ان کے دل فرشتوں میں سے میکائیل علیہ السلام کے دل کے موافق ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْخَلْقِ 1، اور اللہ کی زمین میں، اللہ کے مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں ہر زمانے میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے، قلبہ علی قلب اسرافیل، ان کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل کے موافق ہوتا ہے۔ اور پھر آگے حدیث ہے، اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا ان کی برکت یہ ہے، فَبِهِمْ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَيُمْطَرُ وَيُنْتَصَرُ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيُدْفَعُ الْبَلَاءِ، اللہ انہی کی وجہ سے موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، بارش دیتا ہے، اور دشمنوں پر فتح اللہ انہی کی برکت سے دیتا ہے۔ یہ ہے حدیث ابدال، جس کی ایک نہیں بلکہ 40 سند ہے، جسے تمام تر طرق کو امام سیوطی نے جمع کیا۔ یہ تو ایک الگ گفتگو ہے کہ حدیث ابدال پر گفتگو ہم کس طرح انداز میں کریں، اور اس پر ہم کیا کیا دلائل دے سکتے ہیں اور کیا کیا باتیں اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جہاں ہم آج گفتگو کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 300 ایسے ہیں جن کے دل آدم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں، 40 ایسے ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں، 7 ایسے ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں، 3 ایسے ہیں جن کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں، اور ایک ایسا ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل کے موافق ہے۔ تو یہ دل کے موافق ہونے کا کیا معنی ہے؟ یہ اصل بات ہے، دل کے موافق ہونے کا کیا معنی ہے؟ تو اس کو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ دل کی بات ہے تو جو اہل دل ہے وہی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ تو اہل دل میں شیخ اکبر سے بڑھ کر آج تک اہل دل کوئی نہیں ہوا ہے، ان کا نام ہی شیخ اکبر ہے۔ امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ غوث اعظم کے مرید ہیں، محی الدین ابن عربی، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ہم جس زمانے میں رہتے ہیں اب یہ غیر معروف نہیں ہے، تقریباً لوگ انہیں جانتے ہیں، ان کے قول و عمل سے اب لوگ واقف ہیں۔ محی الدین ابن عربی، ان کا لقب ہے شیخ اکبر، بہت بڑا مقام و مرتبہ پایا۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی کیا ہے کہ فلاں کے دل فلاں کی طرح ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ کے انوار اور تجلیات اور معرفت کا نزول ہوتا ہے تو دل میں ہی ہوتا ہے، کسی دوسری جگہ نہیں ہوتا۔ دل اللہ کی معرفت کا مرکز ہے، گنجینہ ہے، خزینہ ہے، مرکز ہے، مصدر ہے۔ جب اللہ کی معرفت کا جب نزول ہوتا ہے، اللہ کے اسرار کا، اللہ کی خفیہ باتوں کا نزول ہوتا ہے تو دل ہی پہ ہوتا ہے نا۔ تو جن کے دل آدم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں، مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ کے اسرار کا نزول آدم علیہ السلام پر ہوتا تھا ویسے ان کے دلوں میں بھی ہوتا ہے۔
جن کے دل موسیٰ علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس طرح انوار الہیہ کا نزول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوتا تھا ویسے ہی ان پر ہوتا ہے. الی آخری فرمائے اسی کو کہتے ہیں فلاں فلاں کے قلب پر ہے، اور اسی کو اہل دل کہتے ہیں فلاں فلاں کے قدم پر ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے دل پر ہے، اور اسی کو کہتے ہیں فلاں فلاں کے قدم پر ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم ان کی طرح ہو. مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل میں اللہ کے اسرار کا نزول ہوتا ہے، ویسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کے اسرار کا نزول ہوتا ہے. جیسے جبریل امین کے دل میں انوار الہیہ کا نزول ہوتا ہے، ویسے اے عمر تم ان کے دل کے موافق ہو، لہذا تمہارے دل میں اسی طرح اللہ کے انوار اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں فلاں فلاں کے دل میں ہے، فلاں فلاں کے قلب پر ہے، یا فلاں فلاں کے قدم پر ہے. جب یہاں سمجھ گئے تو اب یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سو کے نام لیے اور فرمایا فلاں کے نبی کے دل کے ساتھ فلاں کا دل ہے، یا فلاں فلاں نبی کے دل کے موافق ہے. اپنے بارے میں آپ نے نہیں بتایا، اپنے بارے میں آپ نے نہیں بتایا. 500 سال کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ منبر پر بیٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر کوئی نہیں ہوا اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے اس قدر انوار اور تجلیات کا نزول قلب مصطفیٰ پر ہوتا ہے کہ کوئی قلب مصطفیٰ پر ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا میں بھی قلب مصطفیٰ پر نہیں قدم مصطفیٰ پر ہوں. فرمایا کہ کلو ولی علی قدم نبی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ قَدَمِ جدی محمد، اور میں اپنے دادا محمد رسول اللہ کے قدم پر ہوں. مَا رفع المصطفى قدمه الا وضعت في الموضع الذي رفع قدمه. فرمایا جس جگہ رسول اللہ نے قدم رکھ کر اٹھایا میں نے اسی جگہ قدم رکھا ہے. ہاں ان کا قدم انوار نبوت میں سے ہے، میرا قدم انوار ولایت میں سے ہے. تو ہم نے اس قدر تفصیل سے بیان اس وجہ سے کیا تاکہ کوئی آزاد خیال یا روشن خیال یہ نہ کہہ سکے کہ علماء کے اصطلاحات بس یوں ہی ہوتے ہیں. علماء کے اصطلاحات عین کتاب اللہ کے مطابق ہوتے ہیں، عین رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہوتے ہیں. ہم احادیث سے چلے اور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول تک پہنچے. معلوم یہ ہوا کہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کا آئینہ دار تھے، جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا. اور یہی وجہ ہے کہ سید حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو نسبتیں ہیں وہ کسی دوسرے کی سیرت میں نہیں ملتی ہیں. ہم نے تو یہاں بھی بہت کچھ بولنا تھا لیکن مقدمہ میں ہی وقت ختم ہو گیا. بہرحال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو نسبتیں ہیں ان میں سے کئی نسبتیں تو ہم پہلے بیان کر چکے. ایک نسبت جو خاص الخاص ہے، ایک آدھ تو ہم آج بھی سن لینا. ایک نسبت یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی پیدائش کی بشارت انبیاء کرام دیتے چلے آئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے آئے نا. ہر نبی یہی کہتے رہے کہ ہم تو درخت ہیں، ہماری جڑ کوئی اور ہے. ہر نبی یہی کہتے رہے کہ ہم تو نخل ہیں، ہماری اصل کوئی اور ہے جو آگے آئے گا، جو خاتم النبیین ہیں، جو حبیب کبریا ہے. ہر نبی یہی بشارت دیتے آئے اور یہ ہم اکثر و بیشتر ربیع الاول میں گفتگو کا حصہ بناتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے انبیاء کرام رسول اللہ کی پیدائش کی بشارت دیتے آئے، ویسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے ان سے پہلے اور ان کے بعد کے لوگ آپ کی پیدائش کی بشارت دیتے رہے.
یہ مماثلت ہے، یہ نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ میں مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں، یہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ چنانچہ شیخ عبد القادر اربلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفریح المفاخر فی بیان عبد القادر میں لکھا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے حضرت مولا علی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیراہن دیا، اپنا ایک لباس مبارکہ دیا، اور فرمایا کہ میرے بعد اویس قرنی کو تلاش کرنا، اویس قرنی کو تلاش کرنا، اور تلاشتے ہوئے جب وہ مل جائے تو اسے میرا یہ پیراہن دینا اور اس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ یہ جو میں نے تو حوالہ کسی دوسری کتاب کو دیا ہے نا، ورنہ یہ حوالہ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بھی اپنی سند سے لکھا ہے، اور بہت سارے محدثین نے بھی اس کو لکھا ہے، لیکن جو الفاظ میرے ہیں وہ درمیان میں آگے پیچھے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ مختلف محدثین نے بھی بیان کیا۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا تلاش کیا، لیکن وہ گمنام شخصیت تھے۔ حضرت اویس قرنی نے کبھی بھی رسول اللہ سے ملاقات نہیں کی، کبھی آپ کی زیارت نہیں کی۔ حضرت اویس قرنی نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، حالانکہ رسول اللہ کا زمانہ آپ نے پایا۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ نے زیارت کیوں نہ کی اور کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے آپ زیارت نہ کر سکے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو کہتے تلاشتے ہوئے کئی سالوں کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر ملی کہ فلاں علاقے میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت ہے اور اسی عمارت کے بیچ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور عبادت میں مشغول و مصروف ہیں۔ آپ رک گئے، بہت دیر کے بعد اپنی نماز سے اپنی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد جب اطراف میں توجہ کی تو دیکھا کہ حضرت صحابہ کرام میں سے جلیل القدر صحابہ حضرت عمر بن خطاب مولا علی موجود ہیں، تو ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ان دونوں نے آپ کا تعارف کیا اور اپنا تعارف کرایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور پیراہن پہنچایا، اور فرمایا کہ ملاقات تو نہیں ہوئی ہے، لیکن جس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شناسا ہو، آپ کو جانتے ہو، ویسے ہی رسول اللہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیراہن تمہیں آپ کی جانب بھیجا ہے اور فرمائے میرا ایک عاشق صادق ہے، جیسا بلال ہے ویسے ہی اویس ہے، وہاں فاصلوں کی مناسبتوں سے عنایتوں میں کمی نہیں، وہاں فاصلوں کی مسافتوں سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کر اویس ہے، کوئی پاس رہ کر بلال ہے۔ تو فرمایا جیسا بلال عاشق رسول ہے ویسے ہی میرا ایک عاشق ہے، اویس قرنی ہے۔ اے عمر، اے علی، تم ان کے پاس جانا، میرا پیراہن دینا، میرے لیے لباس چھپا دینا اور ان سے دعا کرانا۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دستبوسی کی، فرمایا میں تو کچھ بھی نہیں، آپ نے تو اپنی نگاہوں سے رسول اللہ کا جلوہ دیکھا ہے، صحابی رسول، عظیم صحابی رسول ہیں۔ فرمایا وہ تو ہے، فرمایا آپ دعا کریں گے تو زیادہ قبولیت کی امید ہے، میں تو عام آدمی ہوں، میں کیوں کر آپ کی موجودگی میں دعا کروں۔ فرمایا وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ کا حکم میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے۔ فرمایا جب رسول اللہ کے حکم ہے تو سر آنکھوں پر ہے۔ وہ پیراہن لیا، آنکھوں سے لگایا، لگانے کے بعد اپنے سر پر رکھا اور دعا کرتے رہے۔ تھوڑی دور چلے گئے اور دعا کرتے رہے، بہت دیر کے بعد اٹھے اور اٹھنے کے بعد عرض کرنے لگے میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عاشق زار، تمہاری شفاعت سے محمد رسول اللہ کی آدھی امت بخش دی جائے گی، میں تمہاری شفاعت سے اپنے حبیب کی آدھی امت کو بخش دوں گا۔ تو میں نے عرض کی اے مولا، جب آدھی امت کو بخشتا ہے تو پوری امت کو بخش دے۔ فرمایا آدھی امت کو تمہاری شفاعت سے بخشوں گا اور آدھی امت کو شیخ عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا۔ وہ ممبر پر بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضی علی رقیبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردنوں پہ ہے، تو جو ولی گردن جھکائے گا وہ ولایت پائے گا اور جو گردن نہ جھکائے گا وہ ولایت نہ پائے گا۔
تو فرمایا مولا وہ تیرا ایسا حبیب ہوگا تو کیا مجھے بھی گردن جھکانا ہوگا؟ فرمایا اگر ولایت چاہتے ہو تو گردن جھکانا ہوگا۔ عرض کرنے لگے مولا جب وہ تیرا حبیب ہے اور تیرے حبیب کا حبیب ہے تو میرا بھی حبیب ہے، اے مولا میں گردن جھکاتا ہوں، تو گواہ ہو جا جس وقت شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہے گا کہ قدمی ہادی علی رقیبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردنوں میں ہے، اس سے پہلے میں اپنی گردن جھکاتا ہوں اور یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ان کے قدم میرے گردنوں پہ بھی ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن ہجری 100 کا ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش سے 500 سال پہلے اولیاء کاملین یہ جانتے تھے کہ ایک ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی عزت پہلے بھی کریں گے بعد میں بھی کریں گے، جس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ وہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو وہ غوث آدم رضی اللہ تعالی، ہمیں خوشی ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے شیخ کو ماننے والے، ایسے ولی کامل کو ماننے والے ہیں جو فقط ولی نہیں بلکہ اولیاء کا سردار ہے۔ اسے فقط غوث نہیں کہتے، غوث آدم کہتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ گوشہ اکثر و بیشتر غیر معروف ہے۔ لوگ آپ کو آپ کی کرامات سے پہچانتے ہیں یا زیادہ تر آپ کی مجاہدات سے پہچانتے ہیں، لیکن یہ گوشہ جو میں نے بیان کیا ابھی تو اس کا آغاز کیا تھا، اس چونکہ یہ گوشہ غیر معروف ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہمیں مقدمہ کی ضرورت تھی، تو ہم نے مقدمہ بیان کیا، اب یہ گوشہ بھی بیان کر دیا، جس سے معلوم یہ ہوا اس پر مزید اور بھی باتیں ہیں، وہ اب انشاءاللہ ہم پھر کبھی کسی دوسری نشست میں بیان کریں گے۔ بہرحال غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو چھوڑ کے آخری وقت تک غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے آئینہ دار ہیں، آج تک کوئی ان کے مقابل میں نہیں آیا، آج تک کوئی ان کا آئینہ دار نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ یہ دل ہے، جگر ہے، یہ سر ہیں، یہ آنکھیں، خطاؤں پہ ہو جائے نظر کرم غوث آدم، غلاموں پہ ہو جائے نظر کرم غوث آدم، دور ہو جائے رنج و علم غوث آدم، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، جدھر چاہو رکھو قدم غوث آدم۔ اور بذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کے کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا۔